سب سے پہلے تو میں نے آپ کو جامع مسجد رحمت اللہ العالمین کی ویڈیو دکھانی ہے لاسٹ رمضان کی، کہ اس کو کس طرح سجا دیا گیا تھا۔ کہ لاسٹ رمضان کی آمد جیسے ہی ہوئی تو آپ سب لوگ جانتے ہیں کہ جو جتنے بھی پاکستان کے اندر اہل سنت والجماعت، خاص کر کے بریلوی مسلک کے لوگ ہیں، جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جوڑوں مبارک کے اوپر سے اپنی جان نشاور کرنے کے لیے تیار ہوتے ہیں، اور انہوں نے ثبوت ثابت بھی کیا ہے امریکہ کے اندر۔ تو انہوں نے یعنی کہ اپنی مسجد کو کس طرح سجایا تھا، وہ ویڈیو میں نے آپ کو دکھانی ہے۔ اس کے علاوہ جو ہے میں نے آپ کو ایک بتانا تھا کہ ایک انٹرویو سامنے نکل کر آیا ہے، اسامہ زاہد صاحب نے یہ انٹرویو لیا ہے، اور یہ ایک پارٹی کے چیئرمین کا انٹرویو ہے جن کا نام ہے چودھری یعنی کہ اورنگزیب جٹ۔ انہوں نے تحریک لبیک کے حوالے سے بہت اچھے الفاظ یوز کیے ہیں، مطلب کہ ایک انسانیت کے بنیاد پر، ایک پارٹی کے چیئرمین کی بنیاد پر، نہ کہ نون لیگ کی طرح ایک پالیسی کہ ہم نے اپنا ووٹ بینک بچانے کے لیے جو ہے ایک پارٹی کو کرش کر دینا ہے، ٹی ایل پی کو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم گائز، میں ہوں احسن، اور آج ہے تاریخ 17 فروری 2026 اور دن منگل کو ہو چکا ہے، تقریباً رات 12 بجے کے بعد میں یہ ویڈیو ریکارڈ کر رہا ہوں۔ تو اس حوالے سے میں نے آپ کو سب سے پہلے کاؤنٹ ڈاؤن شروع کرتا ہوتا ہوں کہ میں نے آپ کو بتانا تھا کہ سانحہ امریکہ کو اب جو ہے قریباً 125 دن گزر چکے ہیں۔ سعد حسین رضوی صاحب، انس حسین رضوی صاحب، ان کی جبری گمشدگی کو بھی 125 دن مطلب کہ 4 مہینوں سے زیادہ کا عرصہ گزر چکا ہوا ہے۔ سب سے پہلے میں نے آپ کو یہ ویڈیو دکھانی تھی، آپ کے سامنے یہ چل بھی رہی ہوگی، نہیں تو ایز اے پکچر چل رہی ہوگی، کہ لاسٹ ٹائم جو ہے رمضان کی آمد جیسے ہی ہوئی تو اس حوالے سے جو ہے وہ جامع مسجد رحمت اللہ العالمین جو ہے وہاں پہ جو ہے رونقیں بحال ہو گئی تھی۔ تو اس طرح جو ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اللہ تعالیٰ کی ذات سے، اور ان کے جو آگے آپ کہہ لیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے ہو گئے، جتنے بھی اسلام کے ساتھ جڑی ہوئی شخصیات، جڑی ہوئی ہر چیز، تہوار جو ہے، خوشیاں جو ہیں، غمیاں جو ہیں، تو ان کے حوالے سے جو اسلام کے اس طرح کے لوگ ہوتے ہیں جیسے کہ ٹی ایل پی جیسے، اہل سنت والجماعت جیسے، تو وہ اپنے تہواروں کو بڑی اچھی طرح سے سیلیبریٹ کرتے ہیں۔ نہ صرف سیلیبریٹ کرتے ہیں بلکہ دنیا کو پتہ بھی چلتا ہے کہ ہاں بھئی ان کا ایسا کچھ تہوار آیا ہے۔ تو اس حوالے سے انہوں نے مسجد کو کس طرح سجایا، آپ کے سامنے ویڈیو چل رہی ہوگی۔ سبحان اللہ، کتنا ہی خوبصورت نظارہ تھا۔ لیکن اس نظارے کو ایک آپ کہہ لیں کہ اب اس طرح کی حکومت اس کو کہا جا سکتا ہے کہ ایک یزید کے دور کی حکومت، جس کا ویڈیو میں آگے بھی میں بیان کروں گا، کہ ایسا تو جو ہے وہ یعنی کہ کافروں کے دور میں، یزیدوں کے دور میں ہوتا تھا، ظالم حکمرانوں کے دور میں ہوتا تھا کہ مسجدوں کے اوپر جو ہے وہ تالے لگا دیے جاتے تھے، فورسز بٹھا دی جاتی تھی، اور وہ جو فورسز وہ پتہ نہیں کس منہ سے بیٹھی ہوئی ہیں کہ ہم جو ہیں اپنی ریاست کے ساتھ کھڑے ہیں۔ بھائی آپ مسجد بن کر کے کھڑے ہیں تو آپ کو کون جو ہے وہ پھولوں کے ہار پہنائے گا؟ تو نمبر 2 پر میں نے آپ سے جو ڈسکشن کرنی تھی کہ چیئرمین ہیں تحریک اتحاد پاکستان پارٹی کے، تو ان کا یعنی کہ یہ انٹرویو سامنے نکل کر آیا ہے، اور ان کا نام ہے چودھری اورنگزیب جٹ۔ اسامہ زاہد صاحب جو ہے انہوں نے انٹرویو لیا ہے، تو اس میں انہوں نے سب سے پہلے سوال پوچھا ہے کہ دیکھیں آپ نے جو ہے عمران خان صاحب جو ہے ان کے اوپر جو ظلم و زیادتی ہو رہی ہے، ان کی آنکھ بھی یعنی کہ ایک جو آنکھ ہے وہ بالکل آپ کہہ لیں کہ ختم ہو گئی ہے، تو اس حوالے سے آپ نے ان پہ کہا ہے کہ یہ ظلم ہو رہا ہے، یہ جبر ہو رہا ہے۔ اس حوالے سے سبھی کہہ رہے ہیں کہ ان کو جو ہے یعنی کہ ان کی صحت کے متعلق جو ہے وہ تمام تر جو یعنی کہ ان کی سہولیات بندی ہیں ان کو دینی چاہیے۔ تو اس حوالے سے ان سے بھی پوچھا گیا پارٹی کے چیئرمین سے کہ آپ بتائیں کہ سعد حسین رضوی صاحب، انس حسین رضوی صاحب جو ہیں، اور ٹی ایل پی کے اوپر جو سانحہ امریکہ ہوا وہ بھی ایک ظلم ہوا، تو آپ بتائیں کہ اس حوالے سے آپ کیا کہتے ہیں؟ انہوں نے کہا کہ دیکھیں ٹی ایل پی جو ہے وہ ایک پرامن جماعت ہے، وہ ایک منظم جماعت ہے، اور اس کے اوپر جو ہوا ہے وہ ظلم ہوا ہے، وہ زیادتی ہوئی ہے، اور وہ ریاست کا ایک فیلئر ہے۔ اس طرح وہ یعنی کہ وہ بتانا چاہ رہے تھے اپنے الفاظ میں۔ انہوں نے اپنے الفاظ میں یہ کہا کہ کوئی یعنی کہ ریاست، کوئی یعنی کہ قانون، کوئی مذہب، کوئی یعنی کہ ریاست جو ہے انسانیت کی بنیادوں پر جو ریاست ہوتی ہے وہ اس بات کی کوئی بھی اجازت نہیں دیتی۔ انہوں نے کہا کہ تحریک لبیک کے اوپر بہت زیادہ جو ہے وہ ظلم ہوا، زیادتی ہوئی، اور کوئی بھی ریاست اس کا یعنی کہ حق نہیں دیتی۔ مطلب کہ وہ کہنا، انہوں نے یہ بھی کہا کہ یہ جو ٹی ایل پی ہے یہ جب نکل رہی تھی، میرے سامنے ان کی ویڈیوز آئی ہیں، وہ بہت ہی پرامن طریقے سے نکل رہی تھی۔ یہ سب سے بڑا پوائنٹ ہے کہ سب لوگ یعنی کہ یہ جو کہہ رہے تھے کہ ٹی ایل پی جو ہے وہ ریاستی اداروں کے خلاف جو ہے وہ یعنی کہ مسیدی گولیاں چلا رہی ہے، یہ کر رہی ہے، وہ کر رہی ہے، ایک بھی ویڈیو، ایک بھی آڈیو اس حوالے سے سامنے نکل کر نہیں آئی۔ اسی وجہ سے جو آپ کہہ لیں کہ آج مخالف لوگ ہیں، پی ٹی آئی والے اور دوسرے بھی، وہ اور کچھ کریں نہ کریں، وہ سب یہی کہتے ہیں کہ ہمیں ان کے احتجاج سے اختلافات ہیں۔ کیا اختلافات ہیں بھائی؟ کہ کیا یہ رکتے نہیں ہیں؟
مطلب کہ TLP والوں کو اصل میں ان کو کوئی روک نہیں سکتا، یہ اختلافات ہے۔ دوسری پارٹیز کے جو لوگ ہیں یعنی کہ آپ کہہ لیں ممی ڈیڈی بچے، ان کو روک لیا جاتا ہے، اصل میں یہ اختلافات ہیں ان کو۔ تو اس حوالے سے ہر جماعت نے ایک بار ضرور کہی ہے کہ TLP جو ہے وہ پرامن ہے، اس نے اپنی ریاست کے خلاف ایک کریک ڈاؤن کے بعد بھی، اصل میں وہ یہ لوگ سب یہ کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے اپنی ریاست کے خلاف کوئی بھی ایسی یعنی کہ قدم نہیں اٹھایا، ہتھیار نہیں اٹھائے، لیکن اب بھی بعد میں بھی اتنا سب کچھ فورسز کی طرف سے ہو جانے کے بعد اب بھی انہوں نے ریاست کے خلاف کوئی آواز نہیں اٹھائی، کوئی بغاوت کی آواز نہیں اٹھائی۔ اس حوالے سے ہر پارٹی جو ہے وہ TLP کی تعریف کرتی ہے اور جو ہے مخالف بھی تعریف کرتے ہیں۔ اس حوالے سے انہوں نے کہا کہ میں فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب جو ہے ان کو ریکویسٹ کرتا ہوں کہ کوئی بھی جماعت ہو، PMLN ہو، PTI ہو، نون لیگ ہو، جماعت اسلامی ہو، JUIF ہو، سب کو جو ہے وہ پلیٹ فارم دینا چاہیے۔ ایسا نہیں ہے کہ جس طرح یعنی کہ دلوں کے اندر جو ہے وہ ایک کہنے کے نفرتیں پیدا ہو گئی ہوئی ہیں، تو اس کو یعنی کہ ختم کرنا چاہیے۔ اور فیلڈ مارشل صاحب جو ہے ان سے ریکویسٹ کرتا ہوں، میں اس پارٹی کے چیئرمین یہ جو اورنگزیب جٹ صاحب ہیں، چودھری اورنگزیب جٹ صاحب، انہوں نے کہا کہ میں ان سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ ہر جماعت کو جو ہے وہ یعنی کہ پلیٹ فارم دینا چاہیے، ہر جماعت جو ہے وہ اپنی سیاست کرے پرامن طریقے سے۔ ان سے جب دوسرا سوال پوچھا گیا مسجد کے حوالے سے، جامعہ مسجد رحمت اللہ العالمین کے حوالے سے، کہ وہ بھی جو ہے وہ آج 4 مہینوں سے زیادہ عرصہ گزر چکا ہوا ہے، وہ بھی بند ہے، اس حوالے سے آپ کیا کہتے ہیں؟ تو انہوں نے بہت ہی زیادہ اچھا جواب دیا۔ انہوں نے کہا کہ مسجد کو کھلنا چاہیے، بالکل کھلنا چاہیے، اور یہ جو ہے ہم نے دیکھا ہے کہ یزید کے دور میں، جیسے میں نے آپ کو شروع میں بتایا، انہوں نے کہا ہے یزید کے دور میں، ظالم حکمرانوں کے دور میں یہ تو ہوتا تھا، ہم نے کفار کے دور میں ایسا دیکھا ہے اور ایسا سنا ہے کہ تب جو ہے مسجدوں کو بند کیا جاتا تھا، تالے لگائے جاتے تھے، اور جو ہے یعنی کہ حملے کیے جاتے تھے مسلمانوں پر، انہیں نماز نہیں پڑھنے دی جاتی تھی۔ تو یہ تو سب کچھ جو ہے اس دور کے اندر ہوتا تھا، اور آپ جو ہے اس دور کے اندر ان سب چیزوں کو لے کے بیٹھ گئے ہوئے ہیں۔ اینڈ پہ انہوں نے 2 باتیں کی، وہ جو باتیں ہیں وہ بہت اچھی ہیں۔ انہوں نے کہا ہے کہ بے شک جتنا مرضی یعنی کہ شیطان آ جائے، جتنا مرضی فرعون آ جائے، جتنا مرضی بڑا جو ہے وہ یزید آ جائے، سب کو فنا ہونا ہے، اور جو اسلام کا جھنڈا ہے، اسلام کا یعنی کہ سدا بادشاہی جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی رہنی ہے۔ نمبر 2 پر انہوں نے کہا کہ ہمارے بیچ اور تحریک لبیک کے بیچ کوئی بھی ڈفرینس نہیں ہے، مطلب کہ ہم بھی اسلام کے اوپر چلنے والے ہیں اور وہ بھی اسلام کے اوپر چلنے والے ہیں۔ اصل میں یہ جو جماعت ہے نا، تحریک اتحاد پاکستان، یہ ایک خلافت کا یعنی کہ سوچ رکھتی ہے۔ آپ سب لوگ جانتے ہیں کہ خلافت اور جمہوریت میں بہت زیادہ فرق ہے، یہ ایک خلافت کی سوچ رکھتی ہے۔ اینڈ میں وہ کہہ بھی رہے تھے کہ ہم دونوں جو ہیں وہ ایک ہی ہیں، تو اس حوالے سے یہ ایک بہت اچھی نیوز ہے، بہت اچھی یعنی کہ انہوں نے آواز اٹھائی ہے TLP کے حوالے سے۔ اور نمبر 3 پر میں نے آپ کو ٹاپ سٹوری یہ بتانی تھی کہ ٹرینڈ TLP نے چلایا ہوا ہے کہ جامعہ مسجد رحمت اللہ العالمین کو کھولو، تو یہ ایک بہت ہی اچھا ٹرینڈ ہے۔ ٹرینڈ جو ہے وہ آپ کہہ لیں کہ بالکل ٹاپ پہ جا رہا ہے، اور اب جو ہے اس طرح کے انٹرویو سامنے آنا، اور بھی لوگ اس پہ بات کر رہے ہیں کہ مسجد کو کھولا جائے، ایک بہت بڑا پریشر کریٹ ہو رہا ہے، اور سارا رمضان جو ہے وہ یہ بات سونے نہیں دے گی حکومت کو کہ آپ نے جو ہے وہ رمضان کے بیچ جو ہے مسجد کو بند رکھا ہوا ہے۔ تو اس حوالے سے دیکھیں، مجھے نہیں لگتا بالکل بھی کہ یہ مسجد کو کھولیں گے، اگر کھولیں گے تب بھی ان کی یعنی کہ آپ کہہ لیں کہ ان کے اندر جو درد ہے وہ نہیں جائے گا، ان کو ہر یعنی کہ ٹائم جو وہ ڈر لگا رہے گا کہ یہاں سے کچھ نہ کچھ ہو سکتا ہے، اور اگر نہیں کھولیں گے تب بھی ان کی بدنامی ہوگی۔ اور TLP کو اس سے کوئی فرق نہیں، TLP کا جو پوائنٹ ہے نا وہ بالکل عروج پہ جائے گا۔ اس کے لیے سب سے بڑا پوائنٹ یہ ہوگا، دیکھیں جی ہم نے یعنی کہ یزیدی حکومت کا مقابلہ کیا ہے، ہم نے اپنا سب کچھ لٹا دیا غزہ کے لیے، اور ہم نے اپنی مسجدیں بند کروا لی ہیں، ہم نے اپنے بچے مروا لیے ہیں، ہم نے اپنے قائدین جو ہیں ان کے بارے میں ابھی تک پتہ نہیں ہے۔ تو اس حوالے سے TLP کا جو مرحل ہے نا وہ بالکل ٹاپ پہ جا رہا ہے۔ TLP کا یعنی کہ کچھ بھی جو ہے وہ اسی طرح تحریکیں یعنی کہ اوپر آتی ہیں، اسی طرح جو لیڈر ہیں وہ ایک انٹرنیشنل لیڈر بنتے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے کہ آپ کا یہ سب کچھ بند ہونے کی وجہ سے، سانح حمرید کے ہونے کی وجہ سے، آپ جو ہے وہ ایک دنیا کے اوپر واحد ایسی جماعت بن گئی ہوئی ہے کہ جس نے جو ہے وہ اپنا سب کچھ، اپنا گھر بار، اپنے بچے لٹا دیے، اپنے یعنی کہ چادر 4 دیواری کا تقدس پامال کیا، پولیس والے سب کچھ اٹھا کے لے کے گئے ہیں ایک انٹرنیشنل لیول کے اوپر، امریکن لیول کے اوپر۔ اور اسرائیل کی یعنی کہ یہ جو آپ کہہ لیں کہ نیوز ایجنسیز ہیں انہوں نے بھی ڈسکس کیا، یہ پاکستان کا غلام میڈیا تو نہیں کر سکا لیکن انہوں نے بھی ڈسکس کیا۔ تو اس حوالے سے ٹرینڈ چل رہا ہے، بالکل ٹاپ کے اوپر چل رہا ہے۔ آپ سب لوگ جانتے ہیں کہ لاسٹ میں جو ٹرینڈ چلے تھے TLP کے، جیسے ہی سرور سیفی صاحب
जो क्रेन पार्टी के तर्जमान हैं, उन्होंने इस हवाले से बताया था जबकि साद हुसैन रिजवी साहब वो एजेंसीज़ की तहवील में हैं, उनके ऊपर टॉर्चर हो रहा है और वो अपने मौक़िफ़ के ऊपर डटे हुए हैं। तो इस हवाले से जो है वो एक बहुत बड़ी एग्जाम्पल सेट हो गई थी कि साद हुसैन रिजवी साहब जो है उनके हवाले से एक ट्वीट चलाया गया था कि डटा हुआ है साद रिजवी। तो उसके बाद भी जो इनके कई ट्रेंड चले हैं और बिल्कुल टॉप पे गए हैं, 2 मिलियन 3 मिलियन का रिकॉर्ड बनाकर हुकूमत को एक खलबली मचा दी है और हुकूमत को इस बात की समझ आ गई है और कि हमें जो है वो कोई कुछ ना कुछ, मतलब कि हम इनको मिटा नहीं सकते, हमें इनको कुछ ना कुछ रिलीफ देना पड़ेगा और इनको एक पार्टी के तौर पर मांगना पड़ेगा। और वो लोग, उनके भी मुंह बंद हो गए थे जो कहते थे कि TLP भाग गई है, इसके कायदीन भाग गए, इसके कारकुनान भाग गए हैं। तो ये एक बहुत बड़ी अच्छी एग्जांपल्स हैं कि ऐसी बातें दोबारा से होना शुरू हो चुकी हैं और जो है वो एक रिलीफ का सिलसिला हमें अब मस्जिद के हवाले से भी इंशाल्लाह होता हुआ नज़र आएगा। होपफुली ये 3 अपडेट्स थी। होपफुली वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। नेक्स्ट अपडेट्स के साथ मिलते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़। बाय।